بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ظہور اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک اور اسلام کی روشنی پھوٹنے کے بعد اسلام میں عورت کو دیے جانے والے مقام کا تفصیلی جائزہ ہمارا آج کا مضمون ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ اسلام سے قبل اگر دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتیں مردوں کی محکوم تھیں۔ مرد خواہ باپ ہوتا، شوہر ہوتا، بیٹا ہوتا یا پھر بھائی، ان سے جیسا چاہے سلوک کرتا۔ عورتوں کی حیثیت بس ایک خدمتگار کی سی تھی۔ کہیں ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تو کہیں وراثت میں دیگر مال و اسباب کی طرح ان کا بھی بٹوارا ہوتا۔ کہیں انہیں شوہر کی موت کے ساتھ اس کی چتا میں زندہ جل کر ستی ہونا پڑتا تو کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور غور کرتا رہتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے۔ آیا ذلت برداشت کر کے بیٹی کی پرورش کرے یا عار سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں کئی کبھی اور سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں جنہیں لوگ بڑے فخر سے انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے اور اس پر غم زدہ یا پشیمان ہونے کی بجائے فخر کرتے۔ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار ربی قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور وہ ربی کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے۔ اس نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا تو اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلہ کی ایسی رسوائی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ رواج مقبولیت اختیار کرتا گیا اور پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی چند وجوہات پیش خدمت ہیں۔ پہلی، عام اہل عرب معاشی حالت بڑی خستہ تھی۔ بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا جاتا تھا۔ دوسری جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ قبائل میں قتل و غارت روزمرہ کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے جبکہ لڑکیاں لڑائیوں میں شرکت نہ کر سکتیں۔ پھر ان کو دشمن کی دست برد سے بچانے کے لیے بھی انہیں بسا اوقات مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑتا، اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے۔ تیسری اور وجہ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک سبب تھا، وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیایا جائے اور نہ کوئی ان کا داماد بنے۔ وجوہات اگرچہ مختلف تھیں لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہل معاشرے میں اپنے پنجے
گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہوتا، وہ چاہتا تو اسے زندہ رکھے، وہ چاہتا تو اسے قتل کر دے۔ کسی کو اس پر کوئی اعتراض کا حق حاصل نہ تھا، بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا اور اسے ذرا بر افسوس نہ ہوتا، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قیس بن عاصم ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف تو اسلام لانے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے، البتہ ہر زندہ درگور کی گئی بیٹی کے بدلے تم ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ بہت ہیں۔ ارشاد فرمایا، تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم کے اقرار سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا تو نامعلوم دوسرے کتنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس سنگ دل معاشرے میں خال خال ایسے لوگ موجود تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلاً امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کے چچا زاد بھائی اور سیدنا سعید بن زید کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے۔ اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالنے سے بچا لیتے۔ حضرت علامہ علوسی نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت صحصح بن ناجیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے عوض 2 10 گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کا اجر تجھے مل گیا، اللہ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور تجھے نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ بیٹیوں کو جب اسلام کا سائبان اور اسلام کی صبح نور طلوع ہوئی، ہر طرف کفر اور ظلم و ستم کا اندھیرا بھی ختم ہو گیا اور یوں بیٹیوں کو اسلام کی برکت سے ایک نئی زندگی ملی۔ جو لوگ پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھنے لگے، کیونکہ بے کسوں کے غمخوار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نہ صرف اپنی شہزادیوں سے محبت کا عملی نمونہ پیش کیا، بلکہ ان کا یہ مدنی ذہن بھی بنایا کہ بیٹیوں کو عار نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد بالخصوص بیٹیوں کی پرورش کے متعلق فضائل بیان فرما کر ان کی اہمیت کو خوب اجاگر فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا
قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ نے جو اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے 70 اور حجاب ہوگی۔ 3 بیٹیوں کی پرورش پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دی اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور بھی مانگ لی۔ اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس پر تعجب ہوا، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے اس فعل کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ کرام نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ بہنوں کے لیے مقام شکر ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب دنیا میں ان کا پیدا ہونا عار اور ذلت و رسوائی سمجھا جاتا تھا، مگر اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور نبوی ارشادات نے ان کی اہمیت اجاگر کر کے اس بات کا شعور دلایا کہ بیٹیاں رحمت خداوندی کے نزول کا باعث ہیں، لہٰذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پر آشوب دور میں بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ ماں باپ کی تربیت و توجہ جہاں بیٹوں کو معاشرے کا ایک باعزت فرد بنانے پر مرکوز ہے، وہیں وہ بیٹی کی بہترین پرورش سے بھی غافل نہیں، بلکہ بیٹی کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو اس کی تربیت کے سنہری مدنی پھول عطا فرمائے ہیں وہ انہیں متاع جاں سمجھتا ہے۔